خواتین و حضرات، کتاب کا مصنف، ان دونوں چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے۔ فرخ سہیل گوئندی سے میرا تعلق کئی حوالوں سے ہے۔ ہماری جو قدر مشترک ہے یا مشترک حوالے ہیں، ان میں کئی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے سرگودا۔ ان کی جم پر بھی سرگودا ہے اور میری جم پر بھی سرگودا ہے۔ پھر جو لیٹ 70s کی وہ عوامی تحریک، جسے کہا جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی فقید المثال تحریک، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ابھی تک آئی ہے، اتنی وسیع عوامی تحریک، اس کا پروڈکٹ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، جو لیٹ 60s لیٹ 70s ارلی 80s کا جو دور ہے۔ اور ان کے انکل تھے آپ کے طفیل گوئندی صاحب، وہ اکیلے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے کچہری سے باہر نکل آئے تھے جب ہم گورنمنٹ کالج سے اسٹوڈنٹس کا جلوس لے کر کچہری کی طرف گئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے کمرے سے اٹھ کے پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے آ گیا۔ تو گوئندی صاحب سے اس زمانے کا تعلق ہے، ترکی سے ان کا ایک اپنا تعلق ہے اور میرا بھی ایک اپنا تعلق ہے، اور وہ بڑا ذاتی نوعیت کا ہے۔ میرے بیٹے کی جو پہلی بیوی ہیں مسلم، وہ ترکی سے ہیں، ان کی 10 سال شادی رہی، اس کے بعد وہ نہیں چلی۔ 2 ہمارے پوتا پوتی ہیں، اور میٹو جس کا ذکر اس میں بھی ہے، مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی، عدیل بھی وہاں سے گریجویشن کی ہے، مسلم نے بھی وہاں سے گریجویشن کی ہے، اور اب ان کا جو بڑا بیٹا ہے فرحان، میرا پوتا، وہ بھی اسی یونیورسٹی سے اب فائنل ایئر کی گریجویشن میں ہے۔ تو میرا ترکی ایک سیکنڈ ہوم ہے، میرا سمدھیانہ ہے، اور میرا اتنا آنا جانا ہوا ہے کہ تو وہ بھی ایک مشترک ہے فرخ سہیل گوئندی کے بارے میں۔ یہ کتاب جو ہے، اس کے لیے سفر نامے کا لفظ بڑا محدود لفظ ہے۔ یہ سفر نامہ، اس کو کہنا ہمارے ان روایتی معنوں سے بھی ہٹ کے جن کا ذکر یہاں ہوا، وہ تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ نامہ ہے، یہ تہذیب نامہ بھی ہے، اور یہ 80 کی دہائی کا سیاسی منظر نامہ بھی ہے۔ تو اس کی یہ 3 بڑی جہتیں ہیں، جو اگر میں اس کو 3 جہتوں میں سمیٹنا چاہوں، ادر دین ایک جو روایتی تو ہرگز نہیں ہے۔ جو 80 کی دہائی کا پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، بلغاریہ ہے، یہ آپ کو اس دور میں لے جاتا ہے۔ ایک مصنف یا مقرر یا اظہار خیال کرنے والا یا تخلیق کار وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرے اور وہ چیز آپ کو محسوس کرائے جو وہ کر رہا ہے۔ مجھے اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک ہر جگہ گوئندی کے ساتھ محسوس ہوا۔ جس طرح سے اس نے ارارات پہاڑ کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ جس طرح سے اس نے دربند کی خوبصورت پہاڑیوں کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ جس طرح سے اس نے اصفہان کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کیونکہ ایران میں نہیں گیا۔ لیکن یہ آپ کو یہ جو منظر نگاری ہے نا، ہمارے دوستوں نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن جو منظر نگاری کی پاور ہے، وہ ایک بہت بڑا فن ہے جو اس کے اندر ہے۔ اس کا ذکر کم ہوا ہمارے یہاں، کہ آپ اس منظر کا حصہ بن جائیں اور ان کی ایکسپریشن آپ کو اس کا حصہ بنا دے، وہ اس کا بڑا اہم پہلو ہے۔ ترکی میں، ایران میں، ہر جگہ یہ آپ کو ایک لمحے میں وہاں کے چٹخارے دار کھانوں کا مزہ دے رہے ہوتے ہیں،
اور اگلے ہی لمحے میں آپ کو گوال منڈی اور ہمارے یہاں کے کھانوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے. اس پوری کتاب میں تھرو آؤٹ سہیل گووندی پاکستان میں بھی ہے اور وہاں بھی ہے جہاں کا وہ سفر نامہ لکھ رہا ہے. پھر یہ ایک عام آدمی سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہاں کے ریڑھی والے سے، وہاں کے ایک عام آدمی سے، وہاں پہ راہ چلتے ہوئے افراد سے. یہ وہاں کے کی اشرافیہ سے ریلیٹ نہیں کر رہے، ان کا سیاسی رول یہ ضرور اس میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ کی یہ ایک عام آدمی سے ملاقات کراتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ ایک عام آدمی کے حوالے سے بناتے ہیں. ایران اور وہاں کی تہذیبی تاریخ، پھر ترکی، اور یہ سارے وہ علاقے ہیں جو نون ہسٹری میں ہزارہ سال پہ محیط ہیں، اور ان کا علم رکھنا اور اس علم کا بار بار اس طرح سے سمیٹنا. اچھا، کئی جگہ مجھے لگا شاید یہ کچھ ریپیٹیشس ہے، لیکن ہرگز نہیں. ہر جگہ وہی ذکر آتا ہے مگر ایک نئے انداز میں. آپ کو استنبول میں جگہ جگہ نظر آئے گا کہ عثمانی، بازنطینی، رومی، یونانی ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک ڈائمینشن بالکل الگ ہو جاتی ہے. اور اس ڈائمینشن کے ساتھ ہی، کیونکہ میں نے وہ سب جگہ ایک سے زیادہ دفعہ گھومی ہیں، تو کافی میوزیم ہو، باسفورس ہو، یہ حیدر پاشا کا اسٹیشن ہو، وہاں کی ٹرین ہو، لیکن جو کچھ میرا مشاہدہ اور مطالعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ، حالانکہ ابھی حال ہی میں 4 جلدوں پہ مشتمل زاہد چودھری کی ترک سلطنت عثمانیہ میں نے مکمل کی ہے اور وہ اب مارکیٹ میں ہے. اس نے اس عثمانی دور کے 600 سال کا اور اس کے کنٹمپریری یورپ کا جس طرح احاطہ کیا ہے، وہ شاید ہی عثمانیہ کی تاریخ اردو میں جو لکھی گئی ہے اس میں کسی نے بھی کیا ہو. ڈاکٹر محمد عزیر کی ایک واحد کتاب ہے اردو میں جو لکھی گئی ہے، اور وہ بڑا محدود سا اس کا رائے ہے. تو زاہد چودھری کی جو یہ کتاب ہے، یہ تو جب آپ لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو اس کے اندر آپ کو وہ بہت کچھ بہت زیادہ تفصیل سے ملے گا جس کو فرخ سہیل نے یہاں ٹچ کیا ہے. اتا ترک اس کتاب میں ترکی کا حصہ ہے، اس میں اتا ترک کا ایک تعارف ہے، اور وہ اتا ترک جو جدید ترکی کا بانی، اس کی جدوجہد آزادی اور اس کے نتیجے میں وہاں کے عوام الناس نے جس طرح شرکت کی، اور وہ وہاں کے عوام کی تحریک آزادی اور جدوجہد آزادی بنی، جس کے بعد وہ اتا ترک بنا، اس کا ایک فیل اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ تمام تر مذہبی مخالفتوں کے باوجود، تمام تر جو عثمانی باقیات تھیں ان کی مخالفت کے باوجود، مغرب کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود، فرانس، برطانیہ، انہوں نے جو پلان کیا تھا معاہدہ سیورے کے مطابق، جس پہ خلیفہ نے سائن کر دیے تھے، سارا ترکی بانٹ دیا گیا تھا. مغربی حصہ یونان کو دے دیا گیا تھا، مشرقی حصہ جس کا یہ آرمینیا کا ذکر کرتے ہیں، یہ مشرقی ترکی جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اتا ترک کی جنگ آزادی بھی مشرقی ترکی سے شروع ہوتی ہے، وہ بھی ارض روم سے شروع کرتا ہے، اور ارض روم سے ان کا سفر انقرہ اور استنبول تک ہے، اس کا سفر بھی ارض روم سے انقرہ اور استنبول تک ہے. یہ بہت دلچسپ بات ہے اس کتاب کی. جو ارض روم کی کانگریس ہے، جہاں 56 سپوتوں نے فیصلہ کیا، اس کے بعد سیواس کی کانگریس ہے جہاں پہ پورا چارٹر ترتیب دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ پوری جنگ آزادی ہے. تو وہ وہیں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے.
جہاں سے اتاترک کی جنگ آزادی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو وہ علاقہ ارض روم کا، کارس کا، سواس کا، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ معاہدہ سیورے کے مطابق یہاں ایک گریٹر آرمینین امپائر بنانے کا پلان تھا، جو معاہدہ سیورے کے مطابق دے دیا گیا تھا۔ مغرب جو ہے وہ یونان کو، اور جو جنوب ہے وہ فرانس کو، کیونکہ سیریا کے ساتھ لگنے والا علاقہ جو ہے وہ فرانس کے مینڈیٹ میں دے دیا گیا تھا۔ اب یہاں ایک آپ کے وہ تفصیل سے تو ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر آپ پڑھ لیجیے گا، اس میں بھی تھوڑا ذکر ہے، لیکن چونکہ دوست بیٹھے ہیں ترقی پسند، لینن نے 1917 میں انقلاب کے بعد جتنی بڑی خدمت کی ہے ترکی کی جنگ آزادی کی، اس کا یہاں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ سب سے پہلا اس نے تو یہ کہا کہ اس جنگ میں روس اتحادی تھا برطانیہ اور فرانس کا۔ اس معاہدے میں جو پورا آرمینیا، گریٹر آرمینیا بنانے کا منصوبہ زار نے طے کیا تھا، لینن نے کہا ہم اس سے وڈرا کرتے ہیں، اور یہ ایسٹرن ٹرکی، یہ سارا ارض روم، قارس اور یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ ہی کے پاس رہے گا۔ چنانچہ ان کو مشرق کی سرحد کی طرف سے تحفظ مل گیا۔ آرمینیا کا وہ حصہ جو زار کے پاس تھا، صرف وہی سوویت یونین کی آرمینیا سوویت ریپبلک کے طور پہ رہا۔ جو گریٹر آرمینیا بننا تھا وہ اس سے لینن نے وڈرا کر لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، بلیک سی سے لانچوں کے ذریعے ان کو پیسے بھیجے جاتے تھے اور اسلحہ بھیجا جاتا تھا، جس کی مدد سے انہوں نے یونانیوں کے خلاف جنگ کی۔ ان کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا، بہت کم اسلحہ تھا۔ یہ سب ترکی کی فوج ہی کا حصہ تھے جو کہ سلطان سے باغی ہو کے انہوں نے اپنی جنگ آزادی شروع کی، لیکن اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، پیسے بھی نہیں تھے۔ تو لینن کی بلشوک پارٹی کی طرف سے ان کو پیسہ بھی دیا گیا، اسلحہ بھی دیا گیا، تاکہ یہ ایک فرنٹ پر جس کے بیک پہ برطانیہ اور فرانس کھڑے تھے، ادھر ان کی بیک پہ لینن کھڑا تھا، اس کی مدد سے یہ جنگ آزادی جیتی گئی۔ ایک دوسری بات جس کا یہاں کم لوگوں کو علم ہے کہ اتاترک کی جنگ آزادی میں 2 لہریں تھیں پیرلل، ایک بلشوک ٹینڈنسی کی طرف جاتی تھی، اور ایک جو مڈل کلاس یا بورژوازی کی کلاس تھی، خالدہ ادیب خانم اور اس کا شوہر اور اس طرح کے لوگ، جن کی انکلینیشن امریکہ کی طرف تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ نئی جمہوریتوں کے اور جو ولسن کا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کی طرف ٹینڈنسی تھی ان کی۔ ان کی کیبنٹ کے جو اتاترک کی جو پہلی کیبنٹ ہے، اس کے جو وزیروں کے نام تھے وہ کمیسار ہوتے تھے، کمیسار آف ایجوکیشن، کمیسار آف ہیلتھ، کمیسار آف فارن افیئرس۔ تو بہت حد تک اس میں یہ ٹینڈنسی تھی کہ یہ بولشوازم کی طرف چلا جائے، لیکن اس کے بہت سارے محرکات ہیں کیوں نہیں جا سکا۔ انڈسٹریل ورکر کم تھا، اس طرح کی کمیونسٹ پارٹی نہیں وہاں پہ بنی تھی، یہ ایک بورژوا نیشنلسٹ پارٹی تھی، اور بورژوا نیشنلزم کی فورس میں دونوں طرح کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ کسی حد تک ہم بھٹو کی جو نیشنلزم ہے اس کو بھی اس تحریک میں کہہ سکتے ہیں، جس میں بہت ساری کرنٹس تھیں۔ تو اتاترک کی جو تحریک آزادی ہے اس کے اندر دونوں طرح کی، لیکن پھر ڈومینیٹ کر گئی جو پرو ویسٹرن، کیونکہ وہ لوگ اندازہ نہیں لگا پائے، بلکہ دلیلیں یہ دی جاتی تھیں کہ امریکہ تو اتنی دور ہے، وہ برطانیہ اور فرانس کی طرح آ کے قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ دلائل ہیں جو خالدہ ادیب خانم نے دیے ہیں اپنے۔ لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد 2 انقلاب ہوئے دنیا میں، ایک بلشوک ریولوشن اور ایک اتاترک کا جدید ترکی کا ریولوشن، جس میں اس نے بورژوا نیشنلزم کی بنیاد پہ ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھی، دقیانوسیت کا خاتمہ کیا، پرانے رویوں کا، پرانے جو ترقی کے راستے میں رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا،
اور اپنے 15 سال کے دور میں اتنی مضبوط اس نے بنیادیں کھڑی کر دیں کہ جس پہ آج کا ترکی آگے چلا. میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اگین کمنگ بیک ٹو دی بک، اس کتاب کو جیسے فرخ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ دستاویز ہے، اور دستاویز کو پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جاتا. ہماری جو زاہد چودھری صاحب کی کتابیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی موٹی موٹی اور بڑی سینکڑوں صفحوں کی کتابیں، وہ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ حوالہ ہیں جو کہ آپ کی تاریخ میں ایک زندہ رہنے والا حوالہ ہے. یہ سفر نامہ نہیں ہے، یہ دستاویز ہے، یہ ڈاکیومنٹ ہے. یہ کیپچر کر رہی ہے 80 کی دہائی کے سیاسی عالمی اور مقامی سیاسی منظرنامے کو، اس سارے علاقے کے تاریخ کو، اس سارے علاقے کی تہذیب کو، اور اتنی ملٹی ڈائمینشنل کوریج کرتے ہوئے میں ریئلی فرخ کا گرویدہ ہو گیا. بہت ساری باتوں میں پہلے سے بھی اس کا گرویدہ ہوں، لیکن اتنی جو وقی تحریر لکھی ہے اس نے، اس پر یہ یقیناً بہت بہت مبارکباد کا مستحق ہے، بہت بہت مبارکباد کا مستحق. اور اب ہمیں سب کو انتظار رہے گا کہ وہ جو ڈائریاں ابھی ان کے شیلف میں پڑی ہوئی ہیں ان پر ترتیب دے کے اگلی کتاب کو تھینک یو بہت مہربانی.